پروگرام میں ہم کسانوں کے فصلات، ان کے باغات، جنگلات، مویشی اور دیگر جو بھی ان کے شعبہ ہیں ان کے متعلق یہاں پر مشورے دیتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام میں ہر بار محکمہ زراعت اور حکومت پنجاب کے جو شعبہ جات ہیں ان کے ایک ضلعی افیسر، تحصیل افیسر اور دیگر جو زراعت کے افیسرز ہیں وہ ہمارے مہمان ہوتے ہیں۔ معزز سامعین، ہم نے گندم کے اوپر جو ہے گفتگو کی، اور کل اور پرسوں لاسٹ ویک جو ہے ہمیں ہمارے جو سامعین ہیں، ہمارے کاشتکار بھائی ہیں، اگر میں ان کا نام لینا شروع کروں تو بہت بڑی لسٹ ہے، جنہوں نے ہمیں مسلسل ٹیلی فون پر اور فیلڈ میں جا کر انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ گندم کی جو موجودہ صورتحال ہے، جس کے اوپر ہمارا اس وقت رسٹ ہے، رتی ہے، فنگس ہے اور کنگھی جسے ہم کہتے ہیں، اس پر جو ہے ایک اسپیشل پروگرام کیا جائے۔ میں یہاں پر ان تمام کچھ دوستوں کے نام بھی بتانا چاہوں گا۔ کلیم اللہ جو ہیں یہ سمرا نشیب سے ہیں، حاجی مشتاق احمد ارائیں سامٹیا نشیب سے، محمد رمضان بھٹی صاحب یہ رحمت چوک، مار حنیف لوہانچ صاحب 145 TDA، محمد رمضان ملیانی دیوان موڑ، مار حفیظ اللہ تھین چک نمبر 125 TDA، حافظ محمد خالد بھلر جو ہیں وہ 125 TDA سے، اختر ساجد بودلہ 135 TDA سے، ممتاز حسین کھوکھر 125 TDA سے، فرمان علی گدارہ جو ہے یہ گدارہ چوک نشیب سے ہیں، ابرار اوان صاحب یہ 148 TDA سے، ملک ظفر گروان صاحب 148 TDA سے۔ یہ وہ کاشتکار بھائی ہیں جنہوں نے ہمیں مسلسل یہ کہا ہے کہ وہ جو ہے اس بار گندم کی جو یہ ہے بیماری رتی رسٹ اور اس پر جو ہے ایک پروگرام کرے اور کسانوں کی رہنمائی کریں کہ اس بارے میں کیا کرنا ہے۔ تو آج جو ہے ہمارا موضوع بھی ہے وہ گندم کی فصل پر کنگھی، رتی رسٹ یا فنگس کا حملہ اور اس کا تدارک، اس کے ساتھ ہی گندم کے اوپر جو ہے تیلے کا جو سبز تیلا ہے اس کا جو حملہ ہوتا ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ آج ہمیں جو ہے جوائن کیا ہے ہمارے پروگرام سدھرتا کسان کو، ہمارے آج کے مہمان ہیں محمد زبیر صاحب جو کہ ایگریکلچر افیسر ہیں پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول لیا کے، اور ان سے ہم جو ہے عام کسانوں کو آج کے بارے میں مشورہ لیں گے ان سے۔ جی، اور محمد زبیر صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور السلام علیکم، کیسے ہیں سر آپ؟ وعلیکم السلام، شکریہ سر۔ محمد زبیر صاحب، بڑی خوشی ہوئی کہ آج آپ جو ہے نا یہاں پر ہمارے پروگرام تشریف لائے اور کسانوں کو جو ہے جو ان کے مسائل ہیں ان کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں گے۔ سر، پہلے تو ہمارا یہ پروگرام کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم جو ہے پہلے سب سے پہلے آپ کا اپنا جو مہمان ہے ہم تعارف بتا دیتے ہیں، آپ خود اپنا تعارف کریں کہ آپ کا نام، آپ کا علاقہ کون سا ہے، اور آپ نے ایگریکلچر کی جو ایجوکیشن حاصل کی ہے کہاں سے کی ہے، اور جاب کا آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے اور کہاں کہاں جاب کیا آپ نے؟ ٹھیک ہے، جیسے کہ محمد زبیر گوری میرا نام ہے، تو میں نے MSc آنر ایگریکلچر کی ہے انٹومالوجی میں حشریات کے لحاظ سے فیصلہ یونیورسٹی سے۔ پھر اس کے بعد میں نے تھوڑا عرصہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کام کیا، پھر اس کے بعد گورنمنٹ میں جاب میں پروونشل لیول کے اوپر ایگریکلچر افیسر پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول آف پیسٹیسائڈ میں میری اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی 2017 میں گجرانوالہ میں۔ پھر کچھ عرصہ میں نے وہاں پہ کام کیا، پھر 2018 میں لیا آ گیا تھا ادھر پیسٹ وارننگ ڈپارٹمنٹ میں، تاحال میں ادھر ہی کام کر رہا ہوں۔ تو ہمارے جو ڈپارٹمنٹ کا مین مقصد ہے فارمر کو ایک گائیڈ لائن دینی ہوتی ہے پیسٹ کے حوالے سے کہ ان کی فصلات کے اوپر کس قسم کے کیڑے مکوڑے یا بیماریاں حملہ کر رہی ہیں اور ان کا تدارک کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو فارمر کو جو پیسٹیسائڈ ہوتی ہے وہ کوالٹی میں ملے، کسی قسم کی کوئی 2 نمبری نہ ہو۔ یہ سارے ہم اس کے حوالے سے ریڈ بھی کرتے ہیں اور سیمپلنگ بھی لے کے لیبارٹری بھجواتے ہیں۔ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی اگر انفٹ سیمپل آتا ہے تو ڈیلر کے خلاف کارروائی بھی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ جناب۔ یہ ہم آپ کی جو آپ نے بتایا ہے آپ کے محکمے کا جو کام ہے اس پر بھی ہم اپنے اس پروگرام میں جاری رکھیں گے۔ اس وقت جو ہم آج کا ہمارا پروگرام کا مین مقصد ہے، فوکس اس پر ہم کر رہے ہیں، اسی کی طرف ہم آئیں گے۔ ہم چاہیں گے آپ ایگریکلچر افیسرز ہیں اور اسی کے متعلق ہمارے کسانوں کو آپ بتائیے کہ جو ہم گندم پر اکثر سن رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو فنگس ہوتی ہے اس پر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کتنی اقسام کی ہوتی ہے فنگس جو ہے؟ فنگس جو گندم کے اوپر آتی ہے ہمارے پاکستان میں وہ 3 قسم کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم اسے بھوری اپنا کنگھی کہتے ہیں،
دوسرے نمبر کے اوپر ہم کہتے ہیں سیاہ کنگھی. تیسرے نمبر پہ ہم کہتے ہیں لیف رسٹ یا پتے کی کنگھی, جسے ہم پیلی کنگھی بھی کہہ سکتے ہیں. یہ اس کی 3 اقسام ہیں کنگھی کی. یہ تینوں جو ہے یعنی کہ گندم کے اوپر جو ہے نا اس وقت ہوتی ہے. یہ اچھا چلو یہ ہو گئی ہیں, اس میں سے تینوں اقسام جو ہے حملہ آور ہوتی ہیں. یہ کیا نقصان کرتی ہیں, کیسے مقصد ہے؟ ان کا نقصان بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہماری پیداوار میں کم از کم 15% سے لے کر 50% تک پیداوار میں کمی آ سکتی ہے. یعنی کہ اگر ایک فارمر 1 ایکڑ میں سے 50 من لے رہا ہے, تو اگر اس بیماری کا حملہ ہو گیا اور اس نے کوئی تدارک نہیں کیا تو وہی 50 من فی ایکڑ اس کے پاس آئے گا 20 من ایکڑ یا 25 من فی ایکڑ اترے گا. تو اس کی بہت زیادہ نقصان ہے. تو فارمر کو چاہیے کہ اس کے لیے تدارک کے لیے کوئی نہ کوئی اقدامات ضرور کرے. اچھا سر, یہ اقدامات تو کرے کسان. یہ اب آپ نے 3 اقسام جو ہے نا وہ بتا دی ہیں. اس میں جو ہے لیا میں اب ہم بات کریں گے. لیا میں جو ہے اس وقت کسان کو کیسے علم ہوگا کہ اس وقت ہمارے پاس جو ہے نا وہ لیف کا جو وہ ہو گیا ہے, یا مگر کالا جو ہے فنگس جو ہے وہ اس نے حملہ کر دیا ہے, یا کیسے کسان جانچے گا؟ اس کے لیے کسان کو چاہیے کہ محکمہ موسمیات کا جو حوالہ ہے نا, وہ اس کو اخباروں کے اوپر یا کہیں سے ڈیٹا لے کے نا ڈیلی بیس پہ اس کو چیک کرے. اگر ہوا میں نمی کا تناسب 70% سے بڑھ گیا ہے, اور دوسرا جو ٹمپریچر یا درجہ حرارت ہے 20 سے 25 ڈگری جا رہا ہے ہمارے علاقے کا, تو اس کا مطلب ہے وہ فنگس ضرور لگے گی, ہماری فصل کے اوپر حملہ آور ہوگی. کیونکہ اس کے جو سپور یا جسے ہم بیج کہہ سکتے ہیں وہ ہوا میں ہر ٹائم موجود ہوتے ہیں. جب ہوا میں نمی کا درجہ حرارت 70 سے اوپر چلا جاتا ہے, یا ٹمپریچر جو 20 سے ابو کا جاتا ہے 25 ڈگری کے درمیان, تو اس کے لیے بہترین موسم ہو جاتا ہے فنگس کے گرو کرنے کا. تو ہماری فصل کے اوپر وہ اگنا شروع ہو جاتی ہے. جب اگتی ہے تو اس کے اندر اپنے جو جڑیں ہیں پھیلا دیتی ہے پتے کے اندر. جب پتے کے اندر جڑیں پھیلاتی ہے تو وہاں سے رس چوسنا شروع کر دیتی ہے, پھر وہاں سے بیج بنانا شروع کر دیتی ہے. ہمارے فارمر کو پتہ تب لگتا ہے جب پتے کے اوپر کالے رنگ کا پاؤڈر یا پیلے رنگ کا پاؤڈر نظر آ رہا ہوتا ہے, حالانکہ اس ٹائم وہ پتے کے اندر خوراک لے کے اپنے بیج باہر شفٹ کر چکی ہوتی ہے. یعنی کہ اس وقت وہ جو ہے اپنا حملہ جو ہے وہ بیماری اپنا حملہ پورا کر چکی ہوتی ہے. کسان ہمارے کو اس وقت علم ہوتا ہے کہ اس وقت گندم کے اوپر جو ہے یہ رتی رسٹ جو فنگس کا حملہ جو ہے نا وہ ہو چکا ہے. جی. تو اس وقت آپ فیلڈ میں جاتے ہیں, ہمارے ایگریکلچر کے آفیسرز بھی جاتے ہیں. ابھی کچھ ٹائم پہلے جو ہے میری یاسین والا صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی, وہ بھی بات یہی کر رہے تھے کہ جو ہے فیلڈ ہمارے اس وقت گندم کی صورتحال کچھ بہتر ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت لیا کے جو ہمارے تقریباً 6,56,000 ایکڑ جو ہے ہماری گندم لیا میں کاشت ہوئی ہے, اس کے اوپر نشیب ہے, ہمارا ڈہری علاقہ ہے اور برانی علاقہ ہے, وہاں پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت لیا میں ایک ایسی کوئی صورتحال ہے کہ رتی رس کا کوئی حملہ آیا ہوا ہے؟ نہیں, اس ٹائم نہ ہونے کے برابر ہے. میں بھی شاید کوئی 1 یا 2 سپاٹ کے اوپر ہو سکتا ہے کہ حملہ ہو, لیکن ہمارے علم میں ابھی تک نہیں آیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ موسم گرم جا رہا ہے, دوسرا بارشیں پچھلے سال کی نسبت کم ہو رہی ہیں, یعنی کہ ہوا میں نمی کا تناسب کم جا رہا ہے. اس وجہ سے ابھی فنگس کا حملہ کہیں نظر نہیں آیا. بعض جگہ کے اوپر پتے پیلے نظر آ رہے ہیں, لیکن وہ فنگس نہیں ہے. وہ خوراک کی کمی ہو سکتی ہے, پانی کی کمی ہو سکتی ہے, یا اس کے علاوہ کوئی موسمی حالات ہو سکتا ہے, لیکن فنگس کا ابھی تک کوئی ہمیں پوائنٹ نہیں ملا. سر فنگس کا یہ ابھی آپ بتا رہے تھے فنگس کا وہ نہیں ہوا. ابھی آپ پہلے یہ بتا رہے تھے کہ فنگس جو ہے جس وقت وہ اٹیک کرتی ہے اور وہ جو ہے اس وقت نظر آتا ہے کسان کو جس وقت اس کے پتے کے اوپر جو ہے وہ کلر ہو, کالا کلر یا یلو کلر. تو ایسی صورتحال میں کیا ہمارے پاس جو اس وقت گندم کی یعنی کہ قد کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ بہت چھوٹی ہیں. مقصد ہے وہاں پر پچھلے دنوں جو ہے برف جو کورا پڑتا ہے, کورا بھی پڑا وہاں پر, اس وجہ سے اس کی جو گندم ہے وہ بہت کم اس میں اگی ہوئی ہے, تھوڑی تھوڑی تقریباً کچھ 6 انچ 1 فٹ کے بار ہے. کوئی ایسی کی ہوتی ہے کہ یہ اس کس ٹائم پر ہوتی ہے, یعنی کہ 1 فٹ سے اوپر ہو جاتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس کا سٹا نکلتا ہے گندم کا, اس وقت جو ہے بھی یہ یعنی کہ حملہ آور نظر آتی ہے. تو اس وقت ہو سکتی ہے جب وہ اس وقت ہوگی. نہیں, اس کا اپنا گندم کے قد کاٹ سے اس کا تعلق نہیں ہے. اس کا مین تعلق ہے ہوا میں نمی اور درجہ حرارت کے لحاظ سے. اگر جیسے پہلے میں بتایا ہے کہ اگر درجہ حرارت 20 ڈگری سے اوپر جا رہا ہے, 25 کے درمیان ہے, اور ہوا میں نمی کا تناسب 70 سے اوپر جا رہا ہے, تب وہ گرو کرے گی. کیونکہ اس کو چاہیے, کیونکہ سیڈ کے ساتھ وہ اٹیچ ہوتی ہے, یہ ہوا میں اس کے جو ذرات ہیں, جو بیج موجود ہوتے ہیں, اس کو جہاں بھی سبز پتا ملے گا وہ گرو کرنا شروع کر جائے گی اس ٹمپریچر کے اوپر اور نمی کے اوپر.
ٹھیک ہے، نمی کی وجہ سے ہی یہ نہیں کہ یہ اس وقت آپ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ موجود ہوتی ہے اور وہ عملہ آور ہوتی ہے، لیکن اس وقت جو ہے ہم نے لاسٹ 2 سال میں یہ دیکھا کہ ہمارے پاس کسان کو علم نہیں تھا کہ اس پر رتی اور فنگس کا حملہ ہو چکا ہے، لیکن وہ اس وقت اس کو نظر آیا جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اس وقت وہ حملہ آور ہو چکی تھی، تو اس وقت کسان کا نقصان جو تھا وہ نقصان تو ہو گیا۔ تو ایسا کوئی ہے طریقہ کار کہ کسان اگر وہ نہ کرے تو اس وقت سے پہلے اس کو کوئی بچاؤ کا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہمارا فارمر پچھلے 2 سال سے نا اس نے کافی نقصان اٹھایا ہے، تو اس کے علم میں بھی ہے ان چیزوں کے بارے میں نا، تو کوشش کریں کہ 15 جنوری سے لے کر 15 مارچ تک، یہ تقریباً 2 مہینے کا گیپ بنتا ہے، اس میں کوشش کرے 2 سے 3 سپرے ضرور کرے اگر اس کی فصل کے اوپر وہ کنگھی لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی، کیونکہ یہ ان 2 مہینوں کے اندر ایک تو آئیڈیل ٹمپریچر بن جاتا ہے فنگس کے لیے، اور آئیڈیل ہیومیڈیٹی یا نمی کا تناسب بھی بن سکتا ہے، اور کسی ٹائم وہ گرو ہو سکتی ہے۔ فارمر کو اس ٹائم پتہ لگے گا جس ٹائم اس نے حملہ اپنا کر چکا ہونا ہے، تو کوشش کریں کہ 15 جنوری سے لے کر 15 مارچ تک 2 سے 3 سپرے اس کے ضرور کریں، تاکہ ہمارے احتیاطاً کے طور پہ اگر وہ اس کی بیماری آئے بھی صحیح وہ کنٹرول ہو جائے گی۔ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 3 15 جنوری سے لے کر 15 مارچ تک 2 سے 3 سپرے جو ہے وہ اس کے لازمی ہیں، تو اس میں آپ تھوڑی سی ہمارے فارمر کو یہ بھی آگاہی دے دیں کہ زہر جو ہے مقصد ہمارے پاس مارکیٹ میں بہت زیادہ تعداد میں سپرے پڑے ہیں، اور فارمر کو پتہ نہیں ہوتا، ڈیلر جیسے اس کے پاس جاتا ہے ڈیلر اس کو ایک بوتل اٹھا کر دے دیتا ہے، تو وہاں پر آپ کو یہ سجیسٹ کریں گے کہ کون سی بہتر رہے گی زہر؟ آپ اگر کر دیں کہ فارمر کو وہ اس کو دیکھیں کہ یہ جو ہے نا اس وقت ہمارے لیا کے ماحول کو ٹمپریچر کے حساب سے بہتر رہے گی۔ زہر مارکیٹ میں مختلف اویلیبل ہیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ اچھی کمپنی کے پروڈکٹ لیں جو آپ بہتر سمجھتے ہوں۔ مارکیٹ میں اچھی کمپنیاں بھی موجود ہیں، تو ان میں چند زہروں کے نام میں بتا دیتا ہوں، آپ وہ لے کے سپرے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے پروپیکونازول، اس کے بعد ہے ڈائفیناکونازول، یا ایک اور ہے ڈائفیناکونازول جمع ایزاکسسٹرابن، یہ مکسچر میں موجود ہے، علیحدہ علیحدہ بھی موجود ہے، مکسچر کے اندر بھی موجود ہیں، آپ ان کا سپرے کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس سے آپ کو بہتر رزلٹ ملیں گے۔ جی بالکل، بہت شکریہ سر، آپ نے جو ہے نا زہر آپ نے بتا دی فارمر کو، امید ہے فارمر جو ہے نا اس کو فالو اپ کریں گے۔ اچھا سر، اس وقت جو ہے لیا میں جو ہمارا نشیب ہے اس علاقے میں کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ گندم کے اوپر جو ہے جو اس کے جڑیں ہیں وہاں پر جو ہے کچھ کلرز ڈفرینٹ، جیسے آپ یلو بتا رہے ہیں، وہ موجود ہے، مقصد ابھی پتے پر نہیں آیا، لیکن وہ جو دانے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ اس کی جڑ کے تھوڑا سا اوپر جو تنا اس کا گندم کا ہوتا ہے اس کے اوپر موجود ہیں نشیب کے ایریا میں۔ ہم نے اس کو دیکھا کہ وہ فنگس میں کاؤنٹ ہوتا ہے یا کچھ اور چیز ہے؟ نہیں، تنے کے اوپر وہ میرا جو خیال ہے اس میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے تنا پلاہٹ کا شکار ہو سکتا ہے، یا اس میں یوریا کی کمی ہو سکتی ہے، کیونکہ فنگس کا جو زیادہ حملہ ہوتا ہے وہ پتے کے اوپر ہوتا ہے، پتے کے اندر، کیونکہ وہاں پہ مین لائنیں جا رہی ہوتی ہیں خوراک کی، وہ اسی میں سے خوراک حاصل کرتی ہے اور ادھر ہی گرو کرنا شروع کرتی ہے۔ تنے کے اوپر اس کا جو حملہ ہے بہت کم ہوتا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اچھا سر، ہمارا جو لیا ہے، آپ گجراں والا ابھی آپ بتا رہے تھے کہ وہاں آپ کچھ عرصہ جو ہے کام کر چکے ہیں، ہمارا پنجاب ہے وہ بھی پنجاب کا حصہ ہے، لیکن وہاں کی آب و ہوا اور ہماری اس لیا کی آب و ہوا، یعنی کہ اپر پنجاب کی اور جنوبی پنجاب کی ہماری جو آب و ہوا ہے اس میں نمی کا جیسے آپ بتا رہے ہیں وہ بھی ہے، تو اس میں اور ہمارے اس گندم میں اس وقت کیا فرق ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا بہت زیادہ تعداد میں پیداوار حاصل کرتے ہیں، ہم لوگ جو ہے کم مقدار میں؟ اس کی وجہ ہے جو میں وہاں رہا ہوں نا، تو ایک تو وہاں پہ نہری پانی بہت زیادہ ہے، دوسرے نمبر کے اوپر وہاں کا جو فارمر ہے وہ بھی بہت محنتی ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنی پروڈکشن لوں، تو یہاں پہ ادھر میں جنوبی پنجاب میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا جو فارمر ہے اگر اس نے کوئی مزیرے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں۔ معزز سامعین، ہمارا جو ہے یہ پروگرام صدرتا کسان جاری ہے، اور اس وقت جو ہے ہم ایک کمرشل بریک کی طرف جائیں گے، کمرشل بریک سے جیسے واپس آئیں گے پھر دوبارہ آغاز کریں گے اور آپ ہمارا پروگرام سنتے رہیں۔ جی ویلکم بیک۔ جی معزز سامعین اور کاشتکار بھائیو، آپ پروگرام سن رہے ہیں سدھرتا کسان، اور میں ہوں آپ کا میزبان ماہر کامران تھند۔ آج ہمارے مہمان ہیں محمد زبیر
ایگریکلچر افیسر ہیں پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول لیا، اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں گندم کی فصل پر کنگھی، رتی، رسٹ، فنگس اور سبز تیلے کا حملہ اور اس کا تدارک۔ معزز سامعین، آپ ہمیں ریڈیو FM 89 لیا سے سن رہے ہیں اور ساتھ میں فیس بک پر بھی لائیو دیکھ رہے ہیں۔ فیس بک پر ہمیں جو ہے دوستوں نے جوائن کیا ہے اور ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں اور ویلکم کیا ہے۔ سر جی، آپ کو اس پروگرام میں ویلکم کیا ہے۔ مزمل واندر صاحب نے، ملک زبیر جھنڈیر صاحب ہیں، حسنین احمد ہیں توسا شریف سے، محمد ثقلین کسرانی لاہور سے ہمیں سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، مظہر عباس بستی حیدر شاہ سے، محمد اکبر نیازی، نصیر احمد خیالی چک نمبر 150 سے، ڈاکٹر عاصم ملگانی صاحب ہیں، محمد احسن ارئی، جمشید سہارن، محمد احمد، معصومہ ماہر، فرید کھرل حافظ آباد سے، یونس شہوانی، نعیم الحسن، غفور جاڑے، ڈاکٹر محمد سبطین کھرل صاحب، ذیشان علی، حلیم خان، اقصی مثال، ملک منیب، مقبول جنجوا، فرحت پروین، مشتاق حسین کھوکر حافظ آباد سے، سجاد حسین کھوکر حافظ آباد، چودھری نعیم، سبطین بٹ، ضمیر حسین دستی، عاظم ڈلو، محمد ثقلین عباس سپل۔ یہ جو ہے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کا ہے اور بہت بہت شکریہ جناب ان سب کا۔ اور سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بہت اچھا جا رہا ہے پروگرام، اور ہمارے کسان جو ہے FM پر بھی اکثر یہ سنتے ہیں، اور جب ہم جاتے ہیں ہمیں رابطہ بھی کرتے ہیں، پہلے میں نے نام لیے تھے، انہی کے کہنے پر آج ہمارا جو یہ پروگرام ہے وہ گندم کے اوپر، وہ بہت پریشان ہے ہمارے فارمر جو ہے، ان کا میرے خیال میں بنتا بھی ہے کہ ایک بڑی فصل جو ہے وہ کاشت کر رہے ہیں، تو کیسے ہے کہ انہیں اس طرف پریشان ہونا چاہیے۔ جی پریشانی کی بات ہے، کیونکہ پچھلے 2 سال سے ہم اس چیز کا نقصان اٹھا رہے ہیں کہ ہماری فصل تباہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ اگر 50 من ایکڑ لینا ہوتا ہے تو ہم 20 من ایکڑ اٹھا رہے ہیں، تو صاف ظاہر نقصان تو ہے۔ دیکھیں، ہم اگر کاشتکاری کر رہے ہیں تو اپنے خاندان کے لیے کر رہے ہیں، یعنی ہماری روزی ہے۔ اگر ہم 6 مہینے بعد بھی وہ نہیں اٹھا سکتے تو سراسر ہمیں نقصان ہے۔ تو اس کے لیے پہلے بتا دیا ہے کہ آپ یہ جو زہریں بتائی ہیں ان کا آپ سپرے 15 جنوری سے لے کر 15 مارچ تک ضرور کریں، 2 سے 3 سپرے لازمی کریں۔ دوسرے نمبر کے اوپر خوراک کی اور پانی کی کمی فصل کو نہ آنے دیں، کیونکہ جو فصل جتنی کمزور ہوگی پھر اسی حساب سے اس کے اوپر حملہ آور بیماریاں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ہماری فصل کے اوپر خوراک کی کمی نہ آئے، پانی کی کمی نہ آئے۔ اگر خدا نہ خواستہ کہیں پہ رسٹ کا حملہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے تو آپ فوراً سپرے کروائیں۔ اچھا، یہ وہ بات ہوئی ہے کہ آپ خوراک کی بات کر رہے ہیں، ہماری گندم جو ہے اس کے لیے خوراک کون سی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس وقت؟ اس ٹائم دیکھیں، اگر کہیں پہ قد کی کمی کا اندیشہ ہے کہ ہماری فصل نے ابھی تک قد نہیں کیا تو اس کے لیے آپ یوریا کھاد ڈال سکتے ہیں۔ اگر شروع میں فصل بوائی کے ٹائم اگر پوٹاش کھاد نہیں ڈالی تھی، آپ اس ٹائم پوٹاش کھاد دے سکتے ہیں۔ تو میری ریکمنڈیشن یہی ہے کہ آپ نے فاسفورس کھاد پہلے ڈالی ہوگی تو فاسفورس کھاد اب نہیں ڈالنی، لیکن پوٹاش کھاد اکثر فارمر نے نہیں ڈالی ہوگی، آپ اس کو اس سٹیج کے اوپر ڈال سکتے ہیں۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پوٹاش ہے ہمارے پاس جو لیکوڈ فولیئر جسے ہم کہتے ہوتے ہیں، لیکوڈ شیپ میں پوٹاش، زنک ہو گئی، SOPs ہو گئی، اور یہ جو ہے کہ یہ اس وقت ڈالنی چاہیے جب یہ جو ہے کہ سٹا جو ہے گوب کی حالت میں ہو۔ کیا یہ اس وقت فائدہ مند ہوتا ہے جو آج کی صورت سٹیج ہے اس وقت صورت فائدہ مند ہے؟ پوٹاش کھاد کے دیکھیں 2 طریقے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ڈال رہے ہیں دانے دال تو اس میں 50% پوٹاش کھاد ہوتی ہے، وہ آپ کو بوائی کے ٹائم ڈالنی پڑے گی۔ اگر اس ٹائم آپ نہیں ڈال سکے تو پھر آپ مارکیٹ کے اندر اپنا دانے دار پوٹاش کھاد بھی موجود ہے، اس کے علاوہ لیکوڈ میں بھی موجود ہے۔ لیکوڈ میں پوٹاش 30% کے حساب سے ہوگی اور دانے دار کے حساب 50% ہوگی۔ اگر آپ نے دانے دار ڈالنا ہے تو اس کو آپ کسی طریقے ڈرم میں پہلے حل کروائیں گے، پھر آپ فلڈ کروائیں گے اپنی فصل کو۔ اگر آپ نے لیکوڈ ڈالنی ہے تو وہ آلریڈی محلول ہوتا ہے، حل شدہ ہوتی ہے، تو آپ اس کو گوب کی حالت میں ڈال سکتے ہیں، وہ آپ کی فصل کو لگ جائے گی اور انشاءاللہ دانے کی جو بھرائی ہے وہ بہتر ہوگی تو ہماری پیداوار بڑھ جائے گی۔ اچھا، یہ جو SOP ہوتی ہے اس میں کیا کیا چیز ہوتی ہے، کتنے % ہوتی ہے، اور کسان اس میں سے جو بیگ ہوتا ہے اس میں سے کیا چیز دیکھے؟ اس میں اپنا یہ 2-3 کمپنیاں دے رہی ہیں اپنا فرٹیلائزر کی، جیسے پوٹاش کھاد، یوریا کھاد دے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو پیسٹی سائڈ کی کمپنیز ہیں وہ بھی دے رہی ہیں پوٹاش کھاد۔ اس میں ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر پوٹاش کھاد کتنی ہے، وہاں اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ K2O 50% ہے،
25% ہے, 20% ہے, وہ مختلف ہوگا. آپ نے اگر دانے دار لینی ہے تو 50% کے حساب سے لیں گے. اگر آپ نے لکوڈ لینی ہے کسی پیسٹی سائڈ کمپنی سے تو وہاں پہ لکھا ہوگا 30%. لیکن خدا را کوشش وہی کریں, اچھی کمپنی کے لیں, اچھی کمپنی کی مقصد ہے اس کا. جی وہی ہوگا. اچھا سر, یہ جو خوراک کا آئٹم ہو گیا, خوراک کا جو ہے یہ فنگس پر, جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ اس وقت جو چیز طاقتور ہوگی تو وہ ایسی بیماری کو اس کے اندر جو ہے ایک طاقت ہوگی. تو ہمیں ایک بار پھر میں یہی چاہوں گا کہ آپ ہمارے کسانوں کو یہ بتائیں کہ وہ اس انتظار, میرا جو اس میں ہے کہ وہ آپ کی باتوں سے آیا ہے کہ وہ انتظار نہ کرے کہ فنگس کو جو ہے وہ دیکھے تو پھر سپرے کرے. آپ نے بتا دیا کہ 3 سپرے جو ہیں لازمی, یہ کتنے وقفے کے بعد سپرے کرے؟ اور اس کا جو سپرے کرنے کا آئیڈل ٹائم میں نے پہلے بتایا کہ تقریباً 15 جنوری سے لے کر 15 مارچ تک کرنا ہے. اور اگر آپ نے جنوری میں سپرے نہیں کر سکے تو فروری کا سٹارٹ ہو گیا کل سے, آپ نے سپرے کر دینا. پھر 15 سے 20 دن کے وقفے کے بعد آپ نے دوبارہ سپرے کرنا ہے. پھر اسی طرح اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میری فصل کے اوپر کونگی نہیں لگی تو آپ بے شک تیسرا سپرے نہ کریں. لیکن اگر آپ محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں پیچز میں یعنی کہیں ٹکڑیوں میں آپ کو اس کی بیماری کا حملہ نظر آ رہا ہے تو تیسرا سپرے ضرور کریں. یا اگر آپ کے کسی ساتھ والے فارمر نے بھی وہاں پہ کونگی کا حملہ موجود ہے تو آپ اپنی فصل کو ضرور سپرے کریں, کیونکہ وہاں سے جو جراثیم ہے یا جو بیج ہیں وہ اڑ کے منٹوں میں آپ کی فصل کے اوپر شفٹ ہو جائیں گے. اچھا, ابھی آپ بتا رہے تھے اس وقت جو ہے نمی کے ہمارے صورتحال اور موسم کی جو ہے صورتحال. اب ہمارے پاس جیسے جنوری میں 3 دن جو ہے ہم نے دیکھا تقریباً 14, 15, 16 تاریخ کو کہ ہمارے پاس 3 دن سورج جو ہے وہ نہیں نکلا, دھند تھی اور موسم وہ تھا. ابھی فروری میں اگر ایسی کوئی صورتحال آ جاتی ہے کہ کوئی بارش, جیسے پچھلے سال کی ہم بات کرتے ہیں وہاں پر اس وقت جو ہے بارشیں جو ہے ایک ہفتہ مسلسل ان کی کھڑی رہیں, اگر اس وقت وہ صورتحال آ جائے, اس وقت تو ابھی تک نہیں ہے مقصد, اگر صورتحال وہ آ جائے تو اس وقت کسان کیا کرے؟ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی اس ٹائم بارشیں نہیں ہوئی. پچھلے سال کا بھی ہمارے پاس ریکارڈ ہے کہ ایک ہفتے میں 2 بارشیں ضرور ہوتی تھی, لیکن اللہ کا شکر ہے اس سال نہیں ہو رہی ہیں. اگر آپ کو وہی پرانے سال والی سچویشن دوبارہ ملتی ہے تو آپ کو سپرے ضرور کرنا پڑے گا تاکہ ہماری جو فصل ہے وہ کونگی سے بچ جائے. اچھا, ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے آج کل جو ہے حکومت جو ہے وہ بھی کسانوں پر بہت بڑی توجہ دے رہی ہے, اور کامیاب کسان کے نام سے بھی وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ عمران خان صاحب نے ابھی شروع کیا ہے ایک پروگرام, وہ بھی آپ کے ڈپارٹمنٹس وہ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی وہ اکثر ہمیں عمران خان صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ دوسرے ممالک کے ساتھ موازنہ کریں. اب ایک ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں اور ایک ترقی یافتہ ممالک ہیں, اس کا کسان کبھی آپ نے یہ غور کیا ہے کہ ترقی پذیر ہمارے جیسے ملکوں میں اور ترقی یافتہ ممالک میں کیسے وہ ختم کرتے ہیں, اپنی پیداوار کو بڑھا لیتے ہیں, ایسی یعنی کہ جو کونگی کا ہے یا حملہ ہے اس کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ اوورال جو کونگی کا مسئلہ یا بیماریوں کا مسئلہ ہے جو ہمارے یورپین کنٹریز ہیں یا امریکن ہے, وہاں پہ اصل میں ایک کمیونٹی سسٹم بنا ہوا ہے فارمر لیول پہ. 10 سے 15 فارمر مل کے انہوں نے ایک ایگری گریجویٹس رکھا ہوا ہے جو ہر ہفتے ان کو وزٹ دیتا ہے, پھر ان کو بتاتا ہے کہ آپ نے فلاں سپرے کرنا ہے, فلاں کھاد ڈالنی ہے یا پانی دینا ہے. لیکن المیہ پاکستان میں کہ یہاں پہ اس طرح کا سسٹم نہیں ہے. ہمارے یہاں جو سسٹم چل رہا ہے وہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی ہے. فارمر دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ والے نے کیا کام کیا, میں بھی وہی کروں گا. حالانکہ دونوں کا فرق ہو سکتا ہے کہ بیماری کا وہاں پہ کیا ہے اور اس کے ساتھ والے پہ کیا لگا ہوا ہے. تو میں فارمر کو یہی گائیڈ لائن دوں گا کہ آپ کوشش کریں کہ ایک اچھے ایگری گریجویٹ سے اپنی سروسز لیں, پھر اسی حساب سے اپنی فصل کو ٹریٹ کریں. اگر آپ کو یہ سہولت میسر نہیں ہے تو گورنمنٹ کے میں ملازمین موجود ہیں, جیسے ہم ایگریکلچر کے ڈپارٹمنٹ موجود ہیں, آپ وہاں سے رابطہ کریں. ٹھیک ہے, ریسورسز کے مسائل ہمیں بھی ہیں, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے فارمر کو مکمل گائیڈ لائن دیتے ہیں. آپ اسی حساب پر چلیں گے تو انشاءاللہ اچھی پیداوار بھی حاصل کریں گے. زبیر صاحب, اجاز کسرانی صاحب ہمارے پاس ہے, تو انہوں نے ایک جو ہے نا رابطہ نمبر ہمارے فارمرز کو دیا تھا کہ اگر آپ کو کہیں پر مشکل ہے, وہاں آپ کو پیسٹی سائڈ کی مشکلات ہیں, آپ کو وہاں پر کوئی بیماری کے مسائل ہیں, تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ایسے ایگریکلچر کے آفیسر بھی موجود ہیں, آپ بھی دینا چاہیں گے اپنا نمبر کہ اگر کوئی لکھ کر آپ سے رابطہ کرے, آپ نے مسئلہ پوچھے تو لیا سر؟ جی سر, ضرور میں اپنا نمبر شیئر کر دیتا ہوں. اگر کسی قسم کا مسئلہ ہو, بیماری کے حوالے سے, کیڑے کے حوالے سے آپ کی فصل پر سمجھ نہ آ رہی ہو, تو آپ میرا نمبر نوٹ کر لیں.
آپ اس پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو مکمل گائیڈ لائن دیں گے. اب ہم کوشش کریں گے جن کے واٹس ایپ نمبر ہوں وہ نیچے لکھ دیں میسج کر کے کہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، ہم اس کو اپنے واٹس ایپ گروپ میں شامل کر لیں گے. وہاں پہ بھی آپ اپنا مسئلہ شیئر کریں، انشاءاللہ جواب ملے گا. میرا نمبر ہے 0300 7824 555. یہ آپ دوبارہ اردو میں بتا دیں. 0300 7824 555. 7824 555. کاشکار بھائی آپ نے ضرور ان سے رابطہ کرنا ہے اور اپنی بیماری کے متعلق جو ہے وہ ان سے پوچھنا ہے، اور جو زہر ہے وہ بھی ان سے ضرور پوچھیں. اچھا سر، اس وقت جو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ نشیب، ہمارا جو سامٹیا نشیب ہے اس وقت، اور کنل نشیب یہ علاقہ ہے، اور کوٹ سلطان کا جو نشیب کا علاقہ ہے، اس علاقے میں ہم نے یہ کل فارمر سے ہماری ملاقات ہوئی تو فارمر ہمیں بتا رہے تھے کہ ان کی گندم کے اوپر جو ہے ایک اور یہ تو ایک ہو گیا فنگس کا، تیلے کا جو سبز تیل ہے، اور ابھی آپ نے بھی بتایا ہے کہ پتا مروڑ جو ہے جسے ہم کہتے ہیں لیف ریسٹ، وہ بھی یعنی کہ وہاں پر وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کچھ جگہ پر. تو یہ تیلا اور یہ لیف ریسٹ جو ہے یہ ایک ہی ہے یا الگ الگ ہے؟ نہیں، لیف رسٹ بیماری ہے، تیلا کیڑا ہے. یہ دونوں میں مین فرق ہے. جو جس فارمر کی آپ بات کر رہے ہیں، میرے خیال اس ٹائم وہاں پہ تیلے کا حملہ ہوگا، کیونکہ تیلا آتا ہے مارچ میں جو ہی گرمی پڑنا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کا جو اچھی خوراک ہے تیلے کی وہ ہے ہمارے سرسوں کا پودا. ہم نے سرسوں ساتھ لگائی ہوتی ہے گندم کے فیلڈ میں، تو وہاں سے وہ شفٹ ہو کے جب سرسوں خشک ہو رہی ہوتی ہے پھر وہاں سے شفٹ ہو کے وہ گندم پہ شفٹ ہوتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ سرسوں کو علیحدہ لگائیں تاکہ اگر وہاں پہ تیلے کا حملہ تو وہاں ہم سپرے کر سکیں. اگر گندم کے اوپر تیل آتا ہے تو وہاں پہ ہم سپرے ریکمینڈ نہیں کرتے. اس وقت یعنی کہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر حملہ نہیں ہے، تو یہ تیلا جو ہے یہ گندم کے اوپر کتنا نقصان دہ ہوتا ہے؟ تیلا میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ سرسوں سے شفٹ ہو کے گندم کے اوپر رہتا ہے، تو اس کا اتنا زیادہ نقصان نہیں ہے. یعنی زیادہ نقصان نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری فصل کے اوپر اس کا حملہ بہت زیادہ ہے تو آپ خالی پانی کا سپرے کر دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی بہت زیادہ ہے تو پھر آپ سمپل امیڈا کلوپریٹ کا سپرے کریں. لیکن محکمہ پھر بھی ریکمینڈ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ حالانکہ عام سا زہر ہے، اس کے اثرات پھر بھی 6 مہینے تک گندم کے اندر رہیں گے. 6 مہینے جو ہے یعنی کہ گندم کا جو ہے اس کے اوپر رہے گا، اور اتنے ٹائم تک جو ہے گندم جو ہے وہ ہم کٹائی کر لیں گے اور ہمارے کھانے کے لیے شامل ہو جائے گا. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج آپ سن رہے ہیں پروگرام سدھرتا کسان، اور میں ہوں آپ کا میزبان مار کامران تھند. اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں وہ محمد زبیر صاحب ہیں، ایگریکلچر آفیسر، پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول لیا. سر آپ کو آج کے ہمارے اس پروگرام میں شہزاد کھرل حافظ آباد سے، سجاد چانڈیا، طارق جاٹ، شفقت عباس، مار امین سمرا، الطاف حسین جویا 152، انور تھند جی ڈسٹرکٹ لٹریسی آفیسر ہیں لیا سے، امداد حسین سرائی، فیاض حسین سیال، رشید احمد، اشرف ملانا، کاشف جھورڑ، نوید کارلو، مظہر پتافی، عرفان جکھڑ اور ارسلان تھند نے خوش آمدید کہا ہے اور آپ کے پروگرام کو پسند کیا ہے. سر، ہم بات کر رہے تھے اور آج کی گندم کے حوالے سے ابھی آپ نے بات کر دی کہ گندم کا جو اوپر سبز تیل ہے اس کا سپرے جو ہے وہ نہ کریں، کیونکہ جو سپرے اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہوتا ہے اس کا اثر جو ہے وہ 6 ماہ تک جاری رہتا ہے. اور جبکہ ہماری جو اس وقت گندم کی پوزیشن ہے اس کی کٹائی جو ہے وہ تقریباً کوئی 2-1 ماہ کے بعد جو ہے 60 دن کے اندر جو ہے وہ ہو جائے گی، اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. تو کیا یہ نقصان دہ ہے اور انسانی صحت کے لیے کتنی نقصان دہ ہوگی؟ جی، کافی ساری زہریں ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت ہی بری اثرات رکھتی ہیں. جیسے میں نے امیڈا کلوپریٹ کا بتایا ہے کہ آپ تیلے کی صورت میں سپرے نہ کریں، کیونکہ یہ خوراک کا جز بن جائے گا امیڈا کلوپریٹ، اور ہماری خوراک کے اندر شامل ہو جائے گا. کیونکہ 3 مہینے کے بعد ہم فصل کاٹ لیتے ہیں لیکن اس کے اثرات 6 مہینے تک رہیں گے. دوسرے نمبر کے اوپر اور جتنی ہم ادویات سپرے کرتے ہیں اپنی فصلات کے اوپر، تو ان کے اندر ایک اپنا ایکٹیو انگریڈینٹس ہوتے ہیں جن سے کیمیکل بخارات کے شکل میں باہر نکلتے ہیں، یا کہیں پہ انسانی جسم میں ٹچ ہو جائیں اس صورت میں، یا کہیں پہ اگر ہم نے سپرے کیا ہوا ہے تو وہاں پہ اگر کوئی ہمارے جانور چر کے آتے ہیں تو ان کے دودھ میں زراعت شامل ہو جاتے ہیں. تو کوشش کریں جو سپرے کا استعمال ہے وہ کم سے کم کریں اپنی فصلات کے اوپر، کیونکہ اگر کم کریں گے تو ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے.
بہت شکریہ سر. آپ جو ہے نا ہمیں ایک کسانوں کو اس وقت کیا اپنا پیغام کیا دیں گے کہ وہ ان کو اس وقت گندم کے پر کیا صورتحال ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ جی، میں کسان بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو اپنی فصلات کو خوراک کی کمی نہ آنے دیں، دوسرے نمبر کے اوپر پانی کی کمی نہ آنے دیں، تیسرے نمبر کے اوپر آپ کنگھی کا سپرے اس حال میں ضرور کریں، چاہے آپ کی فصل کے اوپر کنگھی لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہوئی، کیونکہ پچھلے 2 سال میں ہم نے بہت نقصان اٹھایا ہے. تو اگر ہم سپرے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ نقصانات سے بچ جائیں گے. اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو، کوئی ہیلپ لائن لینا چاہتا ہو تو میں نے نمبر اپنا بتایا ہے، یا ہمارے ڈپارٹمنٹ کا آفس ہے ٹی ڈی کالونی میں، وہاں پہ بھی آ کے ہم آپ سے رہنمائی لے سکتے ہیں. جی بہت شکریہ سر. معزز سامعین، آپ نے ہمارے جو گندم کی صورتحال بارے میں آپ نے آگاہی لی، اور اس وقت جو ہے ہمارا پروگرام جو ہے ٹائم جو ہے اختتام کی طرف جاتا ہے. آج ہمیں جو ہے آصف کھرل صاحب جو ہے انہوں نے معاونت کی اور ہمیں ٹیکنیکلی سپورٹ کر رہے ہیں شمشیر بودلا صاحب، انہوں نے بھی ان سب کا ہم شکریہ ادا کریں گے، اور زبیر صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کریں گے کہ آج آپ نے ہمارے پروگرام میں ہمارے کسانوں کے بہترین مشورے دیے. اور اس وقت جو ہے معزز سامعین، کاشتکار بھائیو، آپ نے جو ہے نا اپنے سوالات جو ہیں، آپ کو جو مسائل ہیں وہ آپ ان کے محکمہ زراعت کے دفاتر سے ضرور رابطہ کیا کریں، اور ہم تک بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے. بہت شکریہ. السلام علیکم. Now it's time for Hum News on Hot FM 105 Radio Network. کل سے پیٹرول 12 روپے فی لیٹر میں